قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے جمعے ہم نے خدا کے کلام میں سے خدا کی خوشی کی بابت سیکھا۔ خدا کیسے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے، کن کاموں سے، کس طرح کے لوگوں سے خدا کو خوشی ملتی ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ خدا کی خوشی سے ہمیں برکتیں کیا ملتی ہیں۔ پہلی برکت جو خدا کے کلام میں سے ہمیں نظر آتی ہے وہ جڑی ہوئی ہے پچھلے جمعے جو آخری بات ہم نے سیکھی تھی اس سے، کہ ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتا، نہیں، خدا ہم سے خوش ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس نے خود خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں تم سے خوش ہوں گا، اور اس کو خوش کرنے کی ابتدا ایک قدم سے ہے، اور وہ توبہ ہے۔ جب انسان توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ کر، خدا کے پیچھے آ کر، خدا کے قریب آ کر، خدا کے پاس آ کر، خدا کی باتیں مان کر، خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، خدا کی باتیں مان کر، خدا کی شریعت اور اس کے فرمان مان کر، اس کے آرڈیننسز، اس کے کمانڈمنٹس اور خدا کی ول کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، خدا خوش ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں سے، گناہ کے سزاؤں سے خدا آزاد کرتا ہے، ابلیس کے شکنجوں سے خدا آزاد کرتا ہے، موت کے جبڑوں سے خدا آزاد کرتا ہے۔ خدا کو خوش کرنے سے صرف ہمیں روحانی چھٹکارا نہیں ملتا، بلکہ بدنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ اگر ہم کسی قوت کا، کسی دشمن کا، کسی مصیبت کا، کسی قید کا شکار ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اس سے بھی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آزادی روح کی ہے، آزادی بدن کی ہے، آزادی جان کی ہے۔ یہ سب خدا کی بہت بڑی برکت اور نعمت ہے، اور ہم آج آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ پاکستانی اور ہندوستانی تمام ایمانداروں کے لیے شکر گزاری کا موقع ہے۔ خدا ہماری قوموں سے خوش ہوا، خدا ہم سے راضی ہوا، اور اس نے ہمیں غیر قوموں کے شکنجوں سے اور غلامی سے آزاد کیا، ہمیں آزاد وطن عطا کیے، ہم آزاد قومیں ہو گئی۔ خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ تم غلام بن کر، قید ہو کر، گرفتار کر کے اگر کسی اور ملک میں لے جاؤ گے، اگر کہیں غلام بن جاؤ گے، یا تمہارے اوپر کوئی آ کے قبضہ کر لے گا، تم پر حکمرانی شروع کر دے گا، اور جب تم میری طرف لوٹ آؤ گے، جب میری طرف رجوع کرو گے، میری طرف تم دیکھنا شروع کر دو گے، میری باتوں سے محبت رکھو گے، میرے پیچھے چلو گے، تو میں تمہیں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تمہیں آزادی دوں گا۔ آزادی، نجات، رہائی اور مخلصی خدا کی بڑی نعمت ہے، بڑی برکت ہے، جو خدا خوشی میں عطا کرتا ہے۔ جب وہ اپنے لوگوں سے خوش ہو جاتا ہے تو انہیں آزاد کر دیتا ہے، انہیں آزادی دیتا ہے۔ ہمارے بدن دکھ اٹھاتے ہیں کسی بیماری میں، خدا کی طرف دیکھیے، خدا کی طرف رجوع لائیے۔ ٹرن ٹو دا لارڈ اینڈ ہی ول سیٹ یو فری فرام یور فزیکل کیپٹیوٹی۔ ہمارے بدن کسی بیماری میں ہے، کسی کمزوری میں ہے، کسی روگ میں ہے، کسی درد میں ہے، تو ہمارا بدن خداوند آزاد کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر خدمت کر رہا تھا تو مجسم خدا لوگوں کو ان کی بیماریوں سے، کمزوریوں سے آزاد کرتا تھا، بدروحوں سے انہیں آزاد کراتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح عبادت خانے میں تھا، کبری عورت آئی اور اس کو یسوع نے آزاد کر دیا، تو وہاں خداوند نے کہا کہ اس کو شیطان نے جکڑ رکھا تھا، آج یہ چھوٹ گئی ہے۔ ہمارے بدن، ہماری زندگیاں، ہمارے ذہن، ہمارا خاندان، ہمارا روزگار، ہماری برکتیں، ہمارے وسائل ابلیس کے شکنجے میں ہو سکتے ہیں،
یا ہمارے اپنے ناپسندیدہ کاموں کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں. چاہے کوئی بھی وجہ ہے کہ ہمارا خاندان، ہمارے بدن، ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارا کاروبار، ہمارا روزگار، ہمارے وسائل، ہماری اولاد، ہمارے رشتے ناتے، کچھ بھی کسی بھی طرح کے شکنجے میں ہے، خداوند کے قریب آ جائیے، اس کو خوش کر دیجئے. وہ خوشی میں آپ کو، آپ کے خاندان کو، رشتوں ناتوں کو، روزگار کو، وسائل کو، اولاد کو ہر طرح کے شکنجوں سے آزاد کر دے گا. خدا کی خوشی سے ہمیں بہت بڑی بڑی برکتیں عطا ہوتی ہیں. بدنی، ذہنی اور روحانی آزادی، نجات اور چھٹکارا. کئی کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ ہم ان سے چھوٹ نہیں سکتے. مثال کے طور پر جیسے انسانوں کو عادت ہو جاتی ہے کسی کام کی، نشے کی حد تک ایڈکشن ہو جاتی ہے ہمیں کاموں کی، باتوں کی، چیزوں کی، لوگوں کی. خدا اس سے بھی ہمیں آزاد کرا سکتا ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی اس چیز، اس کام، اس شخص یا اس بات کے شکنجے میں آ گئی ہے اور میں اس سے چھوٹ نہیں سکتا، تو آج یہی وقت ہے. خداوند کے قریب جائیے، خدا کی طرف دیکھیے، اس سے بات کیجئے. خداوند تو مجھے معاف کر، میں اس شکنجے سے، اس قید سے، اس جکڑ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، آزاد ہونی چاہتی ہوں. خداوند آپ کو آزاد کر دے گا. دوسری برکت، خدا دشمن پر فتح دیتا ہے. زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا خوش ہوتا ہے تو وہ ہمارے دشمن کو ہم پر غالب نہیں ہونے دیتا، ہمارے دشمن کو جیتنے نہیں دیتا، وہ ہمارے دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے دشمنوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے، انہیں کبھی فتح یاب نہ ہونے دے، تو ضروری ہے کہ ہم خدا کو خوش کریں ان ساری باتوں کے سبب جو پچھلے جمعے ہم نے سیکھی، کہ ہم خدا کو خوش کریں. جب خدا خوش ہو جائے گا تو ہماری مخالف قوتوں کو، ہمارے مخالف لوگوں کو کبھی وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا. دشمن ہم سمجھتے ہیں کہ شریکہ ہمارا، برادری میں سے کوئی لوگ، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ، ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے دشمن ہیں. جی کوئی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا، ہماری دشمنی ہے ان سے. یا ہمارے کوئی کولیگز ہوتے ہیں، پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے آفیسرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے سبارڈینیٹس بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن سے ہمیں خطرہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. لیکن سب سے بڑا دشمن ہمارا کوئی انسان نہیں ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے. ڈیول، سیٹن از آر پرائم اینیمی. وہ ہمارا سب سے بڑا بنیادی دشمن ہے، پرانا دشمن ہے. وہ خدا کا، اس کے بیٹے کا، اس کے روح کا اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کا، ایمانداروں کا دشمن ہے. وہ کسی انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور وہ انسانوں میں ہو کر کام کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میرا دشمن ہے. نہیں، وہ شخص دشمن نہیں، اس کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ ہماری دشمن ہے. ابلیس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ انسانوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. ہم انسانوں سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم بڑے دشمن کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے، ہم اس کو پہچان نہیں پاتے، اور اس لیے ہم بڑی لڑائیاں ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہم اصل دشمن کے خلاف ہی نہیں کھڑے ہوتے. خدا جب خوش ہوتا ہے اپنے لوگوں سے تو وہ اپنے لوگوں کو ان کے دشمنوں پر فتح دیتا ہے. خدا ہمیں اپنے لوگوں کو جو اسے خوش کرتے ہیں اپنی طاقت اور قوت دے کر، اپنی فوج ساتھ ملا کر، اپنا اختیار دے کر فتح عطا کرتا ہے.
رومیو کے خط کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ بہت جلد خدا تمہارے پاؤں سے شیطان کو کچلوا دے گا۔ خدا کے بیٹے نے جو عورت سے پیدا ہوا ابلیس کے سر کو کچلا ہے، ابلیس ہارا ہوا ہے، خداوند یسوع نے اسے شکست دے دی ہوئی ہے ہمارے لیے تاکہ وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے، لیکن ہم اسے موقع دے دیتے ہیں، ہم اسے اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں اور باتوں میں اختیار دے دیتے ہیں کہ تو آ جا۔ ہم انسانوں سے جھگڑتے رہتے ہیں جبکہ ابلیس اس انسان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں استعمال ہو رہا ہوں۔ سو ہم ذہن میں رکھیں ابلیس ہمارا دشمن ہے اور ہم ابلیس سے جنگ لڑیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں جب ہم اپنے آسمانی باپ کو خوش کرتے ہیں، جب ہم خدا کے قریب جاتے ہیں، جب ہم اس کی خوشی کے کام کرتے ہیں، خدا خوش ہو کر یہ ممکن کرتا ہے کہ ہمارا دشمن چاہے کوئی بھی ہے وہ اسے شکست دیتا ہے، وہ دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس پر اپنے لوگوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ سو ہمارا دشمن ہے ابلیس، ہمارے دشمن ہے کمزوریاں، لاچاریاں، بیماریاں اور گناہ، اور اس دنیا کے برے کام ہمارے دشمن ہیں۔ ہم نے ان پر فتح پانی ہے۔ ہمارا دشمن پڑوسی ملک نہیں ہے، ہمارا دشمن ہمارا پڑوسی جو گھر کے ساتھ رہتا وہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ہمارا بھائی یا ہمارے کزنز نہیں ہیں جسے ہم شریکہ کہتے ہیں، ہمارے دشمن وہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ابلیس ہے جو ہم دونوں گھروں یا دو افراد یا دو قوموں، دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ڈال کے تباہی اور بربادی لانا چاہتا ہے کہ ہماری توجہ، ہمارے ریسورسز، ہمارا وقت، ہماری طاقتیں اور قوتیں ساری لڑائیوں میں لگ جائیں، ہم اپنی بھلائی کے کاموں کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ سو آج کے دن جشن آزادی بھی منا رہے ہیں دونوں ملک، پاکستان اور ہندوستان، دنیا کی نظر میں اور پولیٹیکلی دونوں ملکوں میں دشمنی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں قومیں، دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ابلیس ہمارا مشترکہ دشمن ہے جو ہم میں سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں، فساد ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، اور دونوں قومیں ڈیولپ نہ ہوں، ترقی نہ کریں۔ دعا کریں، خدا کو خوش کریں، خدا کے قریب جائیں۔ جب دونوں قومیں خدا کے قریب چلی جائیں گی، جب دونوں طرف کے لوگ خدا کی طرف دیکھیں گے، خدا کا حکم مانیں گے، خدا کی بات سنیں گے، تو جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، ساری باتیں صلح سلامتی میں طے ہو جائیں گی۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ہے تیسری برکت کہ جب خدا خوش ہوتا ہے تو برکت کے طور پر دشمنوں میں دوستی اور صلح قائم کروا دیتا ہے۔ امثال 16 باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا، جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ جب ہم خدا کو خوش کریں گے، جب ہمارے کام خدا کو پسند آ جائیں گے، جب ہماری گفتگو، ہماری سوچیں، ہمارے کام، ہمارے خیال، ہماری خواہشیں، ہمارے رویے، ہمارا کنڈکٹ اور ایٹیٹیوڈ اور ورڈز اور کریکٹر خدا کو پسند آ جائے گا، خدا اس سے خوش ہوگا، تو وہ دشمنوں کے بیچ صلح قائم کرا دے گا۔ دونوں طرف خدا دل تبدیل کر دے گا، نیا دل عطا کر دے گا، نئی سوچ، نیا ذہن عطا کر دے گا، نئی زندگیاں عطا کر دے گا خدا۔ ہم خداوند میں نئے ہو جائیں گے، پرانی باتیں چلی جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، محبت اور میل ملاپ اور صلح قائم ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح جب بدنی طور پر اس دنیا میں آیا، ایک بچے کی صورت میں پاک کنواری مقدسہ مریم سے جنم لیا، تو اسی رات فرشتے نے چرواہوں کو خبر دی اور یکایک کے گروہ آسمان میں ظاہر ہوئی، خدا کی تمجید کرتی ہوئی، یہ گاتی ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا جن سے راضی ہو جاتا ہے، خدا جن سے خوش ہو جاتا ہے، ان میں صلح قائم کروا دیتا ہے، ان میں دوستی آ جاتی ہے۔
ہم مسیحی لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ٹھہرتی ہے ہم اپنی اپنی قوم کی طرف سے خدا کے قریب ہو جائیں اور اس سے دعا کریں کہ خداوند تو ہمارے ملکوں میں سے دشمنی ختم کر دے، محبت، صلح، سلامتی قائم کر دے۔ نہ صرف ملکوں کی بات ہے بلکہ عام اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملک کے اندر بھی آپس میں ایک طرح کے لوگ، ایک قوم کے لوگ دوسری قوم سے، ایک کلچر کے لوگ دوسرے کلچر سے، ایک زبان بولنے والے دوسری زبان بولنے والے سے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے سے، ایک خاندان کے لوگ دوسری خاندان سے، ایک ذات کے لوگ دوسری ذات سے جھگڑتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سارے فریق خدا کو خوش کرنے کی طرف چلے جائیں گے تو ان میں دشمنی ختم ہو جائے گی، صلح اور دوستی قائم ہو جائے گی۔ اگر آپ تنگ آ گئے ہیں دشمنی سے کہ کیا ہر وقت کی دشمنی ہے، ہر وقت دشمنی دشمنی دشمنی، تو خدا کے قریب ہو جائیے۔ خدا آپ سے جب خوش ہو جائے گا تو وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے گا، آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب خدا خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو آزادی دیتا، چھٹکارا دیتا ہے، دشمنوں پر فتح دیتا ہے، دشمنوں سے دوستی قائم کروا دیتا ہے، اور پھر میراث اور ترقی عطا کرتا ہے، انہیریٹنس دیتا ہے اور گروتھ ہوتی ہے۔ پھر یہ خدا کی خوشی کی برکت ہے کہ وہ ہمارے ملکوں میں، ہماری قوموں میں، ہمارے خاندانوں میں ترقی عطا کرتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم میرے حکموں کو مانو گے، اگر تم میری باتوں کی پرواہ کرو گے، اگر میری طرف لوٹو گے، اگر میرے قریب آ جاؤ گے، اگر مجھے خوش کرو گے، میں خوش ہو کر تمہیں ملک کا وارث بنا دوں گا، میں تمہیں اس دھرتی پہ مالکانہ حقوق دے دوں گا، میں یہ پیس آف لینڈ تمہیں ایز این انہیریٹنس دے دوں گا، میں تمہیں میراث کے طور پر پشت در پشت تمہاری رہنے کے لیے یہ جگہ دے دوں گا، اس ملک پر تمہارا قبضہ ہوگا، اور پھر اس میں پہلی پشتوں سے زیادہ برکت دوں گا، برومند کروں گا، بڑھاؤں گا۔ یو ول انکریز، یو ول گرو ان نمبرز، تمہاری پیداوار زیادہ ہو جائے گی، تمہارے بھیڑ بکریاں گائے بیل سب ان کے بچوں میں بھی برکت ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جب خدا تم سے خوش ہوگا، خدا تمہیں سکون اور سلامتی اور صلح اور امن عطا کرے گا، دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ گے، ان سے صلح ہو جائے گی، تمہیں سلامتی اور امن مل جائے گا، تو خدا تمہارے ملک میں ترقی عطا کر دے گا، تم ہاتھوں کی محنت میں برکت پاؤ گے، تم جو کام کرو گے اس میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے بھیڑ بکری کے، گائے بیل کے بچوں میں برکت ہوگی، تمہاری زمین کی پیداوار میں برکت ہوگی، آسمان سے اچھی اوس اور بارش ہوگی، زمین اپنی بہترین پیداوار تمہیں دے گی۔ ہم اپنے خاندان میں، ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنے بدن جان اور روح میں، ہم اپنے ریلیشن شپس تعلقات میں، ہم اپنی قوم، اپنے ملک میں اگر حالات میں بہتری، سدھار اور ترقی اور برکت، پراسپیرٹی، انکریز چاہتے ہیں تو ضروری ہے خدا کو خوش کریں۔ ہمارے ملک اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو ناراض کیا ہوا ہے، خدا نے اپنا چہرہ ہم سے پلٹایا ہوا ہے۔ خدا کو خوش کریں، وہ ہمارے ملکوں پر کسی اور کو قابض نہیں ہونے دے گا، ہماری زمین ہماری ہی رہے گی، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہوگا، ہماری برکتیں ہماری رہیں گی، کوئی اور اس کا مالک نہیں بنے گا، کوئی چھین کے نہیں لے جا سکے گا، اور جو کچھ ہم کریں گے، چاہے مال مویشی رکھیں، کیٹلز رکھیں، چاہے ہم زمین میں سے ایگریکلچرل پروڈکشن ہو ہماری، چاہے ہم کوئی بزنس کریں، کچھ بھی کام کریں، خدا کا وعدہ ہے جب میں تم سے خوش ہو جاؤں گا تو تمہیں تمہاری ساری ملکیت پشت در پشت عطا کیے رکھوں گا، کوئی تم سے چھین نہ پائے گا، اور تمہارے ہر کام میں، ہر چیز میں میں اتنی برکت دوں گا تم سے سنبھالی نہ جائے گی۔ سو ہم خدا کو خوش کریں، خدا کو راضی کر لیں، خدا ہمارے کاموں میں، ہمارے ہاتھوں کی محنت میں برکت پہ برکت دے دے گا، اور پھر خدا
جب خوش ہو جاتا ہے تو اپنے لوگوں کو بادشاہت اور اختیار عطا کرتا ہے۔ خدا نے خوش ہو کر اپنے لوگوں کو مملکت دی، کنگڈم دی۔ خدا نے پسند کیا داؤد کو اور پھر اس کے بیٹوں کو، نسل در نسل داؤد کی نسل میں سے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح بھی مقدسہ مریم کے بدن سے جنم لینے کے سبب داؤد کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ اپنے باپ داؤد کا تخت سنبھالے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس داؤد کے تخت پر بیٹھا ہوا ابدی بادشاہ ہے جس کا وقت کبھی ختم نہ ہوگا، اس کی بادشاہت کا کوئی اختتام نہ ہوگا۔ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب وہ خوش ہو جاتا ہے اپنے لوگوں سے تو ان کو حکومت دیتا ہے، ان کو ایک الگ مملکت اور بادشاہت دیتا ہے، ان کو ایک کنٹری، ایک کنگڈم دیتا ہے، ایک سٹیٹ دیتا ہے، اور اس پہ انہیں حکومت دیتا ہے، اتھارٹی دیتا ہے۔ ہمارے ملک فیل کرتے ہیں، ہم بطور قوم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹیز نہیں ہیں۔ دوسری قومیں، دوسرے ادارے، دوسرے ملک، دوسری پاورز ہمارے اوپر کنٹرول رکھتی ہیں، ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، امپورٹڈ فیصلے ہوتے ہیں اور عوام پر نافذ کر دیے جاتے ہیں، امپوز کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کو خوش کرے، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں بادشاہت بھی ملے گی، اختیار بھی ملے گا، فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا، وسائل استعمال کرنے کا اختیار ہوگا، ترقی کرنے کا، برکت پانے کا ہمارے پاس اختیار ہوگا۔ صرف بطور قوم نہیں، اپنے خاندان میں بھی، اپنے روزگار میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی زندگی میں بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خوشی سے، آزادی سے اچھے فیصلے کر سکیں تو آپ کو یہ اختیار پانے کے لیے خدا کے تابع ہونا پڑے گا، خدا کو خوش کرنا ہوگا، تب خدا اختیار دے گا کہ اب تم میرے قریب آ گئے ہو، تم نے اپنے کاموں سے، تم نے اپنی باتوں سے، تم نے اپنے رویوں سے مجھے خوش کیا ہے، اس لیے اب میں تیرے خاندان، تیرے کاروبار، تیری زندگی، تیرے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار تیرے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ تو اب میرے ساتھ صحیح چل رہا ہے، تو غلط نہیں چلے گا۔ خدا ہمیں اختیار، بادشاہت، حکومت، کنگڈم، اتھارٹی عطا کرتا ہے۔ نہ صرف یہ قوموں اور ملکوں کے لیول پہ بات ہے، بلکہ خاندانوں اور شخصی زندگی میں بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، دوسروں کے فیصلوں سے آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کو خوش کر دیتے ہیں۔ سو بطور قوم، بطور خاندان، بطور انسان ہم خدا کو خوش کریں، پھر خدا ہمیں مکمل اختیار دے گا، اپنے اختیار میں سے ہمیں عطا کرے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے ایماندار بندے، میں تجھ سے خوش ہوں، تو میری بادشاہت میں میرے ساتھ انجوائے کر، لطف اٹھا، میرے ساتھ بادشاہت کرو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، تم ہمیشہ کی زندگی بھی پاؤ گے اور تختوں پر بیٹھ کر انصاف بھی کرو گے، ہمیں اختیار ملے گا، بادشاہت ملے گی، تختوں پر بیٹھیں گے۔ نہ صرف آنے والی دنیا میں، اس زمین پر بھی خداوند ہم سے وعدہ کرتا ہے اپنے کلام میں کہ ہمیں وہ اختیار دیتا ہے، اپنی بادشاہت میں مختار بناتا ہے، مختلف طرح کے اختیارات، اتھارٹیز، رسپانسبلٹیز وہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں کسی ایریا میں وہ حاکم بنا دیتا ہے، رولر بنا دیتا ہے، لیڈر بنا دیتا ہے، رسپانسبل بنا دیتا ہے، ہمیں اتھارٹی بنا دیتا ہے۔ سو خدا سے اگر ہم چاہتے ہیں اختیار پانا، بادشاہت پانا، اور بادشاہت اور اختیار میں حصہ پانا، تو خدا کو خوش کریں،
کیونکہ یہ خدا کی خوشی سے جڑی ہوئی برکت ہے، اور خدا جب خوش ہوتا ہے تو وہ الہی یا روحانی مکاشفات دیتا ہے۔ یہ روحانی برکتیں، روحانی دنیا کی باتیں، خدا یسوع نے خوشی میں یہ کہا، باپ تجھے پسند آیا کہ تو یہ بھید، یہ مکاشفات، یہ ریولیشنز، یہ اپنے مسٹریز اور سیکرٹس اور یہ ٹیچنگ، تو دنیا میں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں تو نے ان سے چھپائیں اور ان بچوں پر ظاہر کی۔ خدا جس سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے بھید اس پر کھولتا ہے، وہ اپنی مسٹریز، اپنے سیکرٹس اس پر ظاہر کرتا ہے، اس سے مکاشفات عطا کرتا ہے۔ خدا اپنے پلانز، اپنے منصوبے انہیں بتاتا ہے، اپنی ول، اپنی مرضی خدا ظاہر کرتا ہے انسانوں پر۔ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس طرح سے کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے میں کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا جن سے خوش ہوتا ہے، خدا انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا انہیں ڈیوائن اور اسپرچل ریولیشنز دیتا ہے، انہیں الہی روحانی مکاشفات عطا کرتا ہے، انہیں حکمت عطا ہو جاتی ہے، انہیں خدا کی باتوں کی سمجھ عطا ہو جاتی ہے۔ خدا کے معاملات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کی مرضی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے منصوبے، اس کے پلانز، اس کی اسٹریٹجیز اور اس کی ول کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی خوشی سے جڑی ہے یہ بات۔ ہم انسان بھی، ہم ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے دل کی باتیں سب کو نہیں بتاتے، کوشش کرتے ہیں اسے بتائیں کہ جس سے ہمارا دل خوش ہے، جس کے ساتھ ہمارا دل جڑا ہوا ہے۔ خدا بھی ایسا کرتا ہے، وہ اپنے بھید، اپنے مکاشفات، اپنے ریولیشنز، اپنی ول، اپنے سیکرٹس، اپنی مسٹریز ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سو خدا کو خوش کرے، خدا کی مرضی جان جائیں گے، الہی اور روحانی بھید ہم پر ظاہر ہوں گے، خدا کی باتیں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ خدا جب بڑی بڑی یہ برکتیں عطا کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا ڈانٹتا بھی ہے، ملامت بھی کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جسے عزیز رکھتا ہے، خدا کے جو پیارے ہوتے ہیں، خدا کو جن سے خوشی ہوتی ہے، جو خدا کو پسند ہوتے ہیں، خدا انہیں ڈانٹتا ہے، خدا ان کو ملامت کرتا ہے، خدا انہیں تنبیہ کرتا ہے، خدا انہیں درست کرتا ہے۔ یہ نہیں کرتا خدا کہ میں تجھ سے خوش ہوں، جو مرضی کر، کوئی ٹینشن نہیں۔ خدا دھیان بھی رکھتا ہے جس سے میں خوش ہوں وہ غلط کام نہ کرے، وہ کوئی غلط بات نہ کرے، اس کا رویہ غلط نہیں ہونا چاہیے، اس کے فیصلے غلط نہیں ہونے چاہیے، اس کا کریکٹر، اس کا کنڈکٹ، اس کے ڈیسیشنز، اس کے ورڈز، اس کی سپیچ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ خدا ٹوکتا ہے، خدا روکتا ہے، خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے ڈانٹتا ہے کہ درست ہو جا۔ جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، غیر ضروری چیزیں اس میں سے الگ کر دیتا ہے۔ اور عبرانیوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ تنبیہ جس میں ہم سب شریک ہیں، اگر کوئی اس میں شریک نہیں تو وہ بیٹا نہیں، حرامزادہ ہے، یعنی خدا کے نزدیک وہ اس کا اپنا نہیں۔ وہ یہ سوچے کہ اگر خدا مجھے تنبیہ نہیں کرتا، خدا مجھے ڈانٹتا نہیں ہے، خدا مجھے ملامت نہیں کرتا، وہ میری اصلاح، میری درستی، میری کریکشن نہیں کرتا، وہ مجھے ڈسپلن نہیں کرتا، وہ مجھے ریبیوک نہیں کرتا، تو سمجھو کہ خدا آپ سے خوش نہیں ہے، خدا آپ سے ناراض ہے، اور اس نے آپ کو آپ کی اپنی چوائسز کی وجہ سے، آپ کی اپنی پسند کی وجہ سے، آپ کی اپنی خواہش کی وجہ سے، آپ کے اپنے رویوں اور باتوں کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا ہے تاکہ نالائق حرکتیں کرو۔ جس سے خدا پیار کرتا ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا جس کو عزیز رکھتا ہے، وہ جس سے پیار کرتا ہے اس سے وہ ڈانٹتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، درست کرتا ہے اسے۔ تو خدا کبھی ڈانٹے، کبھی جھڑکے، کبھی ملامت کرے، کبھی تنبیہ کرے، کبھی اصلاح کرے،
ریبیوک کرے، ڈسپلن کرے، کریکٹ کرے تو ناراض نہ ہو، یہ سمجھیں کہ خدا خوش ہے ہم سے تو ہمیں ٹھیک کر رہا ہے، نہیں تو چھوڑ دے ہمیں ہماری مرضی پر کہ جاؤ جیسے جینا چاہتے ہو جی لو، تم میری بات نہیں مان رہے۔ ہم اسے خدا کی برکت سمجھیں۔ جب خدا ہمیں ڈانٹتا ہے، جب وہ اپنے کلام میں سے ہمیں ڈانٹتا ہے، جب وہ اپنے خادموں کے ذریعے ہمیں ڈانٹتا ہے، یا وہ خود ہمیں ڈانٹتا ہے، کوئی بھی طریقہ بنا کر خدا اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، خدا ہمیں تنبیہ کرتا، ملامت کرتا، ریبیوک کرتا، کریکٹ کرتا اور ڈسپلن کرتا ہے تو ہم خوش ہوں، یہ جان کر کہ یہ خدا کی خوشی سے ملنے والی برکت ہے۔ یہ ظاہر کرتے ہے کہ خدا خوش ہے مجھ سے، تو اس لیے مجھے وہ ٹھیک کر رہا ہے، مجھے میری کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، میری اصلاح کر رہا ہے، مجھے کریکٹ کر رہا ہے۔ سو خدا خوش ہو سکتا ہے ہم سے، ہم اسے خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ ہم سے خوش ہوگا، بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں جو خدا عطا کرتا ہے خوشی میں۔ لیکن یہ 7 آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بہت سی ہیں، خدا کا کلام میں بہت ساری لکھی ہیں جو خدا اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، جن سے اس کو خوشی ہوتی ہے انہیں عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ 7 میرے نزدیک کچھ اہم زیادہ لگی مجھے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ برکتیں ضرور لیجئے خدا سے۔ آؤ ہم خدا کے قریب جائیں اور اسے خوش کریں، تاکہ اس کی خوشی سے ملنے والی کوئی برکت ہم سے دور نہ رہے، بلکہ ہم خدا کی خوشی سے ملنے والی ہر ایک برکت اپنی زندگی میں پائیں اور پھر وہ برکت دوسروں میں بانٹ سکیں۔